عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا نام عزیر بن خیوہ ہے. خیوہ جیسے خیات لکھتے ہیں نا ویسے ہی الف نہیں رہے گا، خیوہ. اور آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے عزیر بن سریق بن ارنا بن ایوب بن درسنا بن عرا بن تقا بن فنخاس بن بیعر بن ہارون بن عمران، یعنی ہارون علیہ السلام کی قوم میں سے تھے یہ. ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا. آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے. حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے. ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے. واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے. آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے اور آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ٹوکری میں انگور تھے. آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا. پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں. پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے. آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں. یعنی کنڈر میں دیکھا تو جہاں تک نظر پڑ رہی ہے سب جگہ کیا ہے؟ بوسیدہ ہڈیاں ہیں. تب ان کو تعجب ہوا اور فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کریں گے؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر. اور کس سے تعجب کیا تھا اس طرح کی زندگی اور موت پر؟ اور کون سے نبی کو اس طرح سے زندگی اور موت پر تعجب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے پوچھا کہ تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دل کے اطمینان کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے، تو شک کے طور پر نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حال میں رہے. اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے. جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت پوش اور بال بن گئے. پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. یعنی اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے آنکھ اور دل دیا تاکہ سمجھے اور آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے چڑھ رہا ہے جسم کے اوپر گوشت اور ہڈیوں پر اور بال اور یہ ساری چیزیں. تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے. جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے کہا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا لبثت یوما و بعد یوم، 1 دن ٹھہرا ہوا رہا یا اس سے بھی کم، کیونکہ وہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام ہو چکی تھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا. فرشتے نے کہا لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک، آپ یہاں 100 سال سے ہیں سوئے ہوئے. اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھی، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھی. رس بھی خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی بھی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی تھی. اسی لیے فرمایا لم یتسنہ، بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی جیسا رکھا تھا ویسے ہی رہا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 100 سال تک بھی کوئی چیز کو نہیں سڑنا ہے، نہیں خراب ہونا ہے، وہ ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اسی طرح فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں. فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے. پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا. وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی خمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما.
اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی میں نے جو تعجب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مجھے نشانی دکھائی کہ میرے اپنے جسم پر گوشت کس طرح چڑھ رہا ہے، اور ہڈیاں کس طرح مضبوط ہو رہی ہے، اور کس طرح کھانا، اور کس طرح میرے آنکھوں کے سامنے گدھے کے جسم پر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ تو یقین آ گیا یا رب کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ آپ 100 سال پرانے تھے، تو ظاہر ہے کہ اتنے سالوں تک اگر کوئی نہیں دیکھا تو ایک پوری نسل الگ آ چکی ہوگی، اور آپ کو کوئی بھی جانا پہچانا شخص نظر نہیں آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ بستی بالکل بدل چکی تھی۔ چلتے چلتے کسی اور طرف نکل گئے، آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی، آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا اللہ کی بندی کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت، یعنی آپ کو پہچان لوں گی کہ 120 سال کی ہو چکی ہوں اور اب میری آنکھیں بھی بالکل بینائی چلی گئی ہے۔ تو وہ تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور وہ پھر تو آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے تاکہ آنکھیں مجھے دے دے تاکہ آپ کو میں دیکھ سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دی، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ سب بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں، عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، تحریری نسخہ بخت نظر نے سب نظر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا، اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے، یعنی کوئی لائٹ جیسی آئی اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا نہیں بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ان کو معجزات دیے۔ تو بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ ان کے ذریعے سے ہم کو تورات دوبارہ ملی، ان لوگوں نے الٹا اللہ کے ساتھ کیا شرک کیا کہ ان کو وہی اللہ کا بیٹا بن گیا۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں ویر حزقیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جوان تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے تھے۔ تو یہ بھی سوال آپ لوگوں کو کبھی
پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے کہ جو خود تو جوان تھے لیکن ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے. تو یہی ہے عزیر علیہ السلام. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی حالت تھی. حضرت ابن عباس فرماتے کہ آپ وقت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے. حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ نبوت کتنا تھا؟ مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے. بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہیں رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی. ابن عساکر نے ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کیوں قرار دیا، یعنی وہ تو نبی ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی دعا قبول ہو رہی، تو ان لوگوں نے بیٹا کیوں بنا لیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا، جسے آپ نے بحال کیا، یعنی بالکل ختم ہو چکے تھے تورات، اور انہوں نے دوبارہ اس کو لکھ کر کیا کیا، دوبارہ اس کی اشاعت کی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں مختلف اقوال وارد ہوئے جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے. حضرت حسن کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے، جبکہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن مریم کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے. انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہے، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کی وجہ سے حضرت وہاب بن منبع فرماتے حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ان چونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کیوں نہ ایک ہی چونٹی کو سزا دی. حضرت ابن عباس اور حسن بصری فرماتے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، یعنی عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو ان کو غصے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی چونٹیوں کا پورا وہ تھا یہ ہوتا ہے نا جو ان کا سوراخ ہوتا ہے، اس میں آگ لگا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ ایک چونٹی نے اگر تم کو کاٹا تو اس کو سزا دیتے، باقی کے چونٹیوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو سزا دی.